بالحب تلقاك البدور. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے رمضان المبارک اور ہم اور 10 اہم اسباق، یعنی اس رمضان المبارک سے کم ہم کو یہ بنیادی 10 اہم سبق لینا ضروری، گولڈن لیسنز، 10 گولڈن لیسنز، 10 سنہری اسباق۔ اگر یہ 10 سبق اپنے زندگی کے اندر ہم اگر اپنے لاگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہم نے رمضان المبارک کے مدرسے سے کچھ سیکھا ہے، ہم نے رمضان المبارک سے کچھ سیکھا ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان المبارک کے بعد پھر واپس ایسی زندگی میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے جو رمضان المبارک میں کیفیت تھی، جو رمضان المبارک میں ہمارا انداز تھا، اگر اس سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے رمضان المبارک سے برابر سبق نہیں لیے۔ وہ 10 سبق، پہلا سبق توحید، ایسی توحید جو شرک سے نفرت دلائے، صرف توحید نہیں، خالص توحید۔ دوسرا سبق ہے رسالت، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہمیں اتباع سنت پر ابھارے، بدعت سے نفرت دلائے۔ تیسرا ہے آخرت کی وہ سوچ جو ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اسلام کے ارکان جو 5 ہے اور ایمان کے ارکان جو 6 ہیں، اگر ہم اس کو ریوائیو نہ کریں، اس کو ہم ریفریش نہ کریں تو پھر فائدہ نہیں۔ اسلام کے 5 ارکان، کیا واقعی میرے یہ 5 ارکان ریفریش ہوئے ہیں؟ کیا اسلام کے 5 ارکان کو میں سنبھالنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کیا میں تیاری کر چکا ہوں؟ ایمان کے 6 ارکان، کیا میں اس کو ریفریش کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ میں ریفریش کر لوں۔ اگر مجھے ایمان کے 6 ارکان یاد نہیں ہیں تو مجھے اب یاد کرنا ہے۔ کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کو ایمان کے 6 ارکان یاد بھی نہیں ہے، تو ریفریش کرنا تو دور کی بات ہے، یاد بھی نہیں ہے۔ تو چلیے اچھا موقع ہے کہ میں اس خطبے میں اس کو میں ریفریش کر دوں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں وہ یاد بھی ہو جائے اور ریفریش کرنے کا مائنڈ بھی پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ چوتھا سبق ہے۔ 5واں سبق ہے قرآن مجید سے تعلق کتنا پیدا کریں گے ہم رمضان مبارک کے بعد۔ قرآن سے زیادہ تعلق رہے گا یا واٹس ایپ سے یا اسمارٹ فون سے یا ہمارے موبائل سے، وہ ہم کو طے کرنا ہے انشاءاللہ خطبے میں۔ اور 6واں ہے دوسروں کے بارے میں ہمدردی رکھنا۔ اپنے بارے میں تو ہم بہت ہمدردی رکھتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کرتے چلے، لیکن ہم کتنوں کو معاف کر رہے ہیں؟ ہم دل میں کتنے لوگوں کے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو آج ریموو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 6واں سبق ہے۔ 7واں سبق ہے دین کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا، میری ذات سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ اور 6واں سبق یہ ہے میرے اخلاق، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائے تھے، کم سے کم کیا وہ اخلاق میرے لائف میں آ چکے ہیں یا نہیں تو پھر اس کو میں آج ریفریش کر لوں گا انشاءاللہ۔ 9واں سبق یہ ہے میں اپنے فیملی اور بچوں کے دین کی فکر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اور 10واں سبق یہ ہے رمضان گزرنے سے پہلے کیا میں اپنی مغفرت کرا چکا ہوں یا نہیں کرا چکا ہوں۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ میں 9 پوائنٹ پر بہت کم ٹائم لوں گا انشاءاللہ، لیکن جو 10واں پوائنٹ ہے اس پر زیادہ ایمفسائز اور زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا سبق توحید۔ رمضان المبارک کے اندر ایک آدمی چاہے تو چھپ کر بھی کچھ کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا مسلمان؟ کیوں نہیں کھاتا مومن؟ کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ someone is watching me, that is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔
یہ تصور انسان کو توحید کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو توحید کی اچھی شروعات کرنے کے لیے کم سے کم 5 پوائنٹ دماغ میں رکھیے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید۔ اللہ کی ذات میں اگر میں یہ کہوں یا نورم من نور اللہ، ختم، شرک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ یہ کہیں یا نورم من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے اے نور، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو بیٹا بنانا پسند نہیں ہے، اور ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اللہ کا حصہ بنا رہے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ تعالیٰ غصے میں کہہ رہے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کفریہ باتیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی گھٹیا بات کر دی تم نے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان کو اگر احساس ہو جائے انسان کیسا شرک کر رہا ہے، پھٹ پڑے گا آسمان۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین نگل لے گی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں گے۔ اگر ان کو سینس مل جائے کہ کیسا شرک کر رہا ہے انسان۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بیٹا بنانا، اور ہم اللہ کا حصہ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، نعوذ باللہ۔ کیا ہے باتیں سب؟ یہ سب کفریہ باتیں۔ اللہ کی ذات کے برابر کسی کو لا کر ٹھہرانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توحید، اللہ کی ذات، اللہ کے نام کسی کو نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ کی صفتیں کسی کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے کام، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ جو کوئی اس پہ ڈاکہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیں گے۔ ہماری زمین نہیں ہے، اور اس پہ میری زمین اگر نہیں ہے، اس پہ جا کے میں اگر ہزاروں فلیٹس بنا لیا، بڑی بلڈنگ بنا لیا، ایک دن مالک کے جو زمین ہے ہی نہیں، تو وہاں پر بلڈنگ بنانے کا کچھ فائدہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ غیر اللہ کے پاس جا کر شرک کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بلڈنگ، زکوٰۃ، حج سب گر جانے والا ہے۔ جب آپ کے پاس شرک آ گیا تو یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ اپنی ملکیت والی زمین پہ اگر آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ شرک کرنے کا مطلب یہ نکلا کہ آپ دوسروں کی زمین پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ غیر اللہ کا عقیدہ رکھ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بنیاد آپ غیر اللہ کی زمین پہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین۔ شرک کا مطلب آپ دوسروں کی زمین پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹائم ویسٹ، نماز پڑھ کے، سجدے کر کے، گھس کر اپنے چہروں پر، اپنے ماتھے پر بہت بڑا گھٹا لا لیجیے آپ، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں اگر شرک ہو گیا۔ اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے، پورے روزے بیکار، آپ بھوکے رہ کر اپنی آنتوں کو سکھا لیجیے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ حج کر کے اپنا مال دولت پورے پراپرٹیز لٹا دیجیے، اگر شرک ہو گیا تو سب بیکار۔ عقیدے کی اہمیت، توحید، ایسی توحید جو شرک کے خلاف نفرت سکھائے، ایسی توحید جو خالص طریقے سے اللہ کی طرف یکسو ہونے والا سکھائے، کسی غیر کی طرف جانے کا دماغ پیدا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں توحید۔ سیکنڈ سبق ہے رسالت۔ ایسی رسالت پر عقیدہ، رسالت پر ایسا عقیدہ جو ہمیں اتباع پر ابھارے۔ اتباع مانے فالو کرنا، اپنے خواہشات کو نہیں، اپنے افکار کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم کو نماز پڑھنے کا شوق ہے میرے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آنا، کسی اور طریقے سے آئے تو نہیں۔ کیا محبت ہے دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ تم اگر نماز پڑھ لو گے قبول نہیں ہے،
قبول ہوگی کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آؤ گے تو قبول۔ تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، روزہ دنیا میں کئی لوگ رکھتے ہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ وہ روزہ جو دوسرے غیر مسلم رکھ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ روزہ رکھ کر قبول ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہو۔ ہم یہ عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھوکے کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم یہ رمضان مبارک میں تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ لیکن یہ چاہت مکمل ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگے۔ آپ اماموں کی مہر لے کر آئیں گے، امام بھی قیامت کے دن بری ہو جائیں گے۔ آپ اگر علماء کی مہر لے کر آئیں گے، قیامت کے دن علماء بھی کہیں گے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے کیسا؟ ہماری تعلیمات تو یہی تھی نا کہ اگر قرآن و حدیث سے بات ہمیں ٹکرائے تو ہماری بات بھی چھوڑ دو۔ اصل کس کی بات ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اے اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے کہ میرے راستے پر آئے، میرے طریقے سے آئے۔ طلاق دینا ہے میرے طریقے سے دو، نکاح کرنا ہے میرے طریقے سے کرو، زندگی گزارنا ہے میرے طریقے سے کرو، غصے میں آنا چاہ رہے ہیں میرے طریقے سے، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں میرے طریقے سے، اپنے حساب سے غصے مت آؤ۔ میرا غصہ ایسا ہے نا، میں جب آ جاتا ہوں دنیا کے لوگ کوئی پہچان نہیں سکتے میں کون ہوں۔ ایسا کون سا غصہ ہے بھائی آپ کا؟ ایسا کون سا غصہ ہے آپ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے پہ غصے میں آئیے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ محبت کریے، دوستی دشمنی جو بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کس کی؟ اللہ کی۔ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین لائف اسٹائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہترین لائف اسٹائل آپ کو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا، نہ آپ کا نفس نہ کسی اور بڑے ہیرو کا نفس، کوئی نہیں دے سکتا۔ رسالت، ایسی رسالت جو آپ کو اتباع کرنے پہ مجبور کر دے۔ اتباع کیسا سیکھتے ہیں ہم رمضان مبارک میں؟ کیا سبق ہے؟ سحری میں دل نہیں کرتا کھانے کا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میرے نبی نے کھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھاؤں گا۔ میں خواہشات سے نہیں کھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ افطار کے موقع پر ہو سکتا ہے کہ موسم اچھا ہے، ابھی دل نہیں رکھ رہا، میں ایک گھنٹے کے بعد بھی کھول سکتا ہوں۔ نہیں آپ کو ابھی کھولنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے 8 بجے افطار کر لیں گے، آپ کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ ٹائم پر افطار کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پوری ہو رہی ہے، وہ سبق ہے۔ وہ رمضان المبارک سے ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ میں اپنے خواہشات سے تھوڑی کرتا ہوں، میں اپنے خواہشات سے نہ بھوکا رہتا ہوں نہ میں اپنے خواہشات سے پیٹ بھرتا ہوں۔ آج میں حلال کھانے کے لیے میں اتنا خیال کر رہا ہوں تو فیوچر میں حرام کے قریب میں نہیں جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ آج میں حلال کے لیے کھانا حلال ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ ٹائم پہ دوپہر میں میں روزے کی حالت میں ہٹا کٹا ہوں، بیمار نہیں ہوں، روزے میں نہیں ہوں اور میں ہٹا کٹا ہوں، ایسے وقت پہ اگر میں کھا لوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائم پہ نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے میں نہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے روزہ رکھنا اچھا ہے، لوگوں کو دیکھ کر روزہ رکھ لینا، لوگوں کو دیکھ کر خیرات کر لینے میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خیرات کی نا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا نا، میں رکھوں گا، اس کی سوچ، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں لذت ایمان۔ یہ ایمان کی لذت بہت الگ شے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے۔ تیسری چیز ہے آخرت کا وہ خوف جو ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے۔ تقوی کا ورڈ ہم سنتے ہیں، تقوی تقاتن سے نکلا ہے۔ تقاتن کا مطلب ہوتا ہے چھتری، امبریلا۔ تقاتن کا مطلب ہوتا ہے ڈھال۔ اگر کوئی آپ پر وار کرتا ہے تلوار سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ڈھال سے ڈیفینس لیتے ہیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ ہماری ڈھال ہے۔ عقیدے میں شرک نہ آئے، عقیدے میں شرک نہ آئے، عبادات میں بدعتیں نہ آئے، معاملات میں حرام نہ آئے، اخلاقیات میں برے اخلاق نہ آئے، اور زندگی کے پورے معاملات میں فضول باتیں نہ آئے۔ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کو تقوی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو قاتل کا مطلب ہے ڈھال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 میں
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ہے تاکہ تمہارے یہ اعمال، یہ عقیدہ، یہ صحیح عقیدہ، یہ صحیح عبادات، یہ صحیح اخلاق تمہارے لیے ڈھال بن جائے۔ ڈھال کہاں ڈھال بنیں گے؟ دنیا میں شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے انشاءاللہ۔ قبر کے عذاب میں جب قبر کا عذاب آنا چاہے گا، نماز ٹھہر جائے گی، بولے گی یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، بندہ نماز پڑھتا تھا۔ ایک طرف روزہ ٹھہر جائے گا، عذاب آنا چاہے گا تو ایک طرف سے روزہ ٹھہر جائے گا، کہے گا یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ بندہ روزہ رکھتا تھا، میں آج اس کی میں کروں گا۔ زکوٰۃ ایک طرف ٹھہر جائے گی، اخلاق ٹھہر جائیں گے، انسان کے نیک اعمال ٹھہر جائیں گے، تو جو عمل کر رہے ہیں آج نے خبر میں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسی آخرت کی ایسی سوچ جو انسان کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کا دن کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ جواب نہیں دے کر دوسرا جواب دیتے، کیونکہ قیامت کے بارے میں کب آتی ہے یہ سوچ کر ہمیں کیا فائدہ، کیا ہم کو لانے کی ذمہ داری ہے؟ قیامت کے لانے کی ذمہ داری ہماری ہو تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت آ گئی تو اے بندے تو کتنا تیار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجھ کو کیا ضرورت ہے بندے، اس کا خیال کر، یہ سوال مت کر کے قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دوسرا دیا، کہا قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دے رہے آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ماذا اعددت لها، اس قیامت کے لیے تیاری کتنی کی تو نے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے میرے پاس، صرف اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہوں، اتنی تیاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو تو چاہے گا قیامت میں انہی کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی خوشی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی جو اس آدمی نے آ کر ایک عجیب سوال کیا، اس پر اتنی بہترین خوشخبری کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لوں تو مجھے آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے لگا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں ان سب کے ساتھ جمع ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کی تیاری ہمیشہ۔ میں ایک عالم صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، تو عالم صاحب ہمیشہ مجھے نصیحت کر رہے تھے، بول رہے تھے آخرت کی تیاری کتنی کی۔ مجھے اتنا دل پہ اثر ہوا کہ ہم ہمیشہ تیاری میں لگے رہتے ہیں، نیکسٹ سفر کیا ہے، نیکسٹ سفر کیا ہے، سفر میں کیا رکھنا ہے۔ ہماری پورے دماغ کی جو رگیں ہیں خالی کام کر رہی ہے، مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، لیکن اپنی آخرت کے بارے میں کیا میں نے آخرت کی تیاری کی؟ تیاری توشہ کتنا تیار کی؟ ارے آپ کا پروگرام بہت بڑا ہے، وہ فلاں جو ہے نا ان کا پروگرام اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، وہ عالم صاحب کا بیان اچھا ہے۔ ارے میرے بھائی وہ بیان اچھا ہے، کم ہے، خراب ہے، وہ سب ٹاپک نہیں ہے، اصل ٹاپک یہ ہے 10 جمع ہو جائے، 1000 جمع ہو جائے، کروڑوں جمع ہو جائے، بات ایک ہی ہے، توشہ تیار کرے نہیں کرے، وہ کتنے جمع ہوئے، کتنے لوگوں کو ہم پل کرے، کتنے لوگوں کو ہم جمع کر لیے، ہمارا آرگنائزیشن بڑا ہے، ان کا آرگنائزیشن چھوٹا ہے، سب مادی باتیں ہیں میرے بھائی، یہ سب ذریعہ ہے، یہ آرگنائزیشن، یہ جماعتیں، یہ جو کمیٹی، یہ جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں، اس کا مقصد غرور اور تفاخر اور تکبر نہیں ہے، کہیں سے بھی آخرت کا توشہ تیار ہو جائے بس ہے، وہ ہو گیا تو وہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ پلڑا گر جائے بس ہے۔ نیکی کر دریا میں مت ڈالیے، نیکی کر پلڑے میں ڈال، کسی کو دکھا مت، ریاکاری مت کر، لوگوں کو دکھا کر اپنے اعمال خراب مت کر، ڈال دے اس پلڑے میں، قیامت میں کام آئے گا، شکر ادا کر۔ یہ آخرت، یہ سوچ، کیونکہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
یہ سوچ پیدا ہو گئی رمضان المبارک میں آپ کامیاب انشاءاللہ، ہم کامیاب انشاءاللہ۔ چوتھا سبق، اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان کو ریفریش کر لینا رمضان المبارک میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جیسا کپڑا بودا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے نا، ویسا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، تازہ کرتے رہو۔ ترکاری والے کو دیکھتے نا، تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی مارتا ہے تازہ دکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا ہے۔ تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا علم، عمل، دعوت، صبر، سورہ عصر میں بتا دیا گیا۔ ایمان کو تازہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم حاصل کرتے رہنا ہے، اس پر عمل کرتے رہنا ہے، جو عمل جو آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بتانا ہے، کیونکہ میں سیلفش نہیں رہ سکتا، دوسروں کو بتانا ہے۔ اور جب لوگوں کو بتائیں گے تو شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا، تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا ہے۔ صبر نہیں ہے تو دین کا کام بھی نہیں کر سکتے، دنیا داری تو دور کی بات ہے، دین کا دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کے 5 ارکان، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ گواہی کس کو دیتے؟ جا کے اپنے آپ کو آئینے میں ٹھہر کے دیتے، غیر مسلم کے سامنے آ کر کہنا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں اتنے مصیبتیں آ رہے ہیں مسلمانوں پر نہ، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کرتے؟ یہ ایمان۔ اور بتا دینا ہر جگہ پر، کچھ بھی ہو جاؤ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، کچھ بھی ہو جاؤ میں بدعت کرنے والا نہیں ہوں، نو کمپرومائز۔ دوستی اپنی جگہ پر میرے بھائی، دوستی اپنی جگہ پر، عقیدے میں نو کمپرومائز۔ ہاں میں تمہارے دنیاوی اعتبار سے میں اپنے جسم کا خون دوں گا ضرورت پڑے تو انشاءاللہ۔ تمہارا گھر اگر ٹوٹ جائے تو اینٹیں اپنے پیٹ پہ لاد کر تمہاری دیوار بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہے میرے بھائی، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو لکم دینکم ولی دین۔ چوری چوری ہے، شرک شرک ہے، چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے۔ دوستانے میں آ کے اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے شرک کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ تو پہلی چیز ہے شہادت۔ گواہی کہاں ہوتی ہے؟ آئینے میں دیکھ کر خود کو کہنے سے گواہی نہیں ہوتی، کہیں جا کر آپ کہتے ہیں شہادت۔ سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ آدمی اپنا خون، اپنا مال، ہر چیز اللہ کے لیے لگا کر کہہ دے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی شہادت۔ تو پہلی چیز ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، دل میں آیا تو قائم کرنا، مطلب اس کے آنے سے پہلے دماغ میں ٹائم آنے والا ٹائم، نماز کے حساب سے اپنا پورا شیڈول بنا لینا۔ یہ ٹائم پہ اگر میں گیا تو راستے میں رہوں گا تو نماز قضا ہونے کی چاہت ہے، لہذا میں اپنا شیڈول ذرا الگ سے بناؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اقامہ یقیم مانے تیر کو سیدھا کرنا، ٹیڑھی تیر ہدف پہ نہ لگتی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی اور طریقے سے پڑھ لیجیے، آپ سب سے بڑے امام کے طریقے سے پڑھ لیجیے، تیر ہدف پہ نہیں لگے گی، سیدھی ہونی تیر۔ نبی کے طریقے پہ نماز جائے گی، اماموں کے طریقے پہ نماز نہیں جائے گی۔ ذہن میں رکھ لیجیے، اماموں کا رتبہ نبی سے نہ بڑھائے۔ ہر بات میں غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نماز کیسی پڑھی، انگلی کیسے ہلائی، کیسے آپ بیٹھتے تھے، کیسے آپ رکوع کرتے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان میں صدقہ دیتے ہیں، کئی مسلمان بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، غور کر کے دیکھ لیجیے۔ ایمان کے 6 ارکان کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ 6 ارکان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ پر ایمان لانا۔ رمضان پہ ہم روزہ رکھ رہے، بھوکے رہ رہے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ پر ایمان ہے۔ فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں رمضان مبارک میں۔ عقیدہ نہیں ہے تو بلیو ہی نہیں ہے تو آدمی مانے گا کیسا؟ اللہ پر اور ملائکہ، وکتبہ، کتابوں پر، جتنے کتابیں نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا اور رمضان مبارک میں۔ سلسلہ صحیح، السلسلہ صحیح، حدیث نمبر 1557، انزل الصحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان،
جب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رمضان، جب تورات نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی. وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل13 مضت من رمضان، اور انجیل کب نازل ہوئی؟ جب رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی. وَأُنزِلَ الزَّبُورُ ل18 خلت من رمضان، اور زبور نازل ہوئی جب 18 تاریخ تھی رمضان المبارک کی. وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان. اس کی 2 تشریح علماء کرام نے بتلائی ہے کہ 24 کی رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک اس کا فہم یہ ہے 24 دن گزرنے کے بعد 25 کو قرآن مجید نازل ہوا. اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی مطلب یہ نکلا کہ جو بھی کتابیں نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ نے شوال کو منتخب نہیں کیا، اللہ نے ذی القعدہ کو، ذی الحجہ کو، رجب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب نہیں کیا. کتابیں اتارنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں کیا؟ رمضان المبارک میں. آپ جان سکتے ہیں کہ اس رمضان سے اللہ کو کتنی محبت، جس مہینے سے اللہ کو اتنی محبت ہے، میں مومن ہونے کے ناطے میں بھی اس مہینے سے محبت کروں گا. اس لیے نہیں کہ اس میں افطاری بہت ملتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر پارٹیز بہت ہوتے. افطار کو پارٹی بنا دیا. افطار پارٹی کیا؟ افطار واقع میں پارٹی ہے؟ واقع افطار پارٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطار میں پارٹی کرتے، پارٹی کر کے بولتے میٹھا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت ہے کھانے کے بعد میٹھا ہونا. پھر بولتے ارشد میں ہے نا سنت کھانے کے بعد میٹھا ہے نا؟ ارشد میں سنت. ارے میرے بھائی، آپ میٹھے کی تلاش میں ہیں. میرے نبی کو 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا. آپ میٹھے کی تلاش میں کیا بنا دیا آپ عبادت کو؟ سوچو ذرا، اس مسئلے میں اتنا غیر سنجیدہ کیوں ہو چکے ہیں؟ کھانے کے معاملے میں اتنے غیر سنجیدہ کیوں ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی گویا کہ آپ ستا رہے ہیں. ایک مومن جو سیرت پڑھا ہوا ہے اور بھوکے نبی کی سیرت پڑھ چکا ہے، اس مومن کو آپ ستا رہے ہیں سوال سے. عالموں کو جا کے آپ ستا رہے ہیں، تقوی والے انسان کو آپ ستا رہے ہیں آپ کے سوال سے. آپ کو تھوڑی سی حیا آنی چاہیے. اللہ کے نبی 3 دن بھوکے رہ کر جنگ کر رہے ہیں، اور تم کھا کر کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت کھانے کے بعد میٹھا ہے. کیا بھوکے رہنے کی سنت پہ اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا کھانے کی توجہ؟ سوچ بدلی. یہ مسئلے میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں. میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارا شعور کہاں جا رہا ہے، ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے میرے بھائی. اللہ حفاظت کرے. ہم نے پارٹیز بنا دی، بھوک کیا ہو جاتے اس کے بعد پارٹی کی شکل، عبادت کی شکل لائی. عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، صحابہ بھوکے تھے. اس حالت میں جنگ بدر کیے، اس حالت میں فتح مکہ ہوئی. اس حالت میں آپ جانتے ہیں اسپین اور ویسٹرن صحارا پہ ایک ایسی جنگ ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں پہاڑوں پہ مسلمانوں کا خون ریلوں کی طرح بہا. پہاڑوں پہ پورے پہاڑ لال ہو گئے، لیکن مسلمان روزے کی حالت میں تھے. اپنے مارکے کو نہیں چھوڑا. وہ انٹری ملی فرانس میں، وہ انٹری ملی اسپین میں، یورپ میں. آج جو مسلمان ہے اس کے پیچھے ان مسلمانوں کا خون ہے میرے بھائیوں، جو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں جنہوں نے خون بہایا تھا. سوال کرتے ہیں پارٹیز کی، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. فرشتے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتے، کتابیں اس میں نازل ہوئی، اور اسی میں رسول بنائے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنائے گئے رمضان مبارک کے مہینے. پہلی وحی کہاں آئی؟ غار حرا میں آئی. اس وقت پہ لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر کہاں آتی ہے؟ رمضان مبارک میں آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا مشن کا آغاز ہوا رمضان مبارک میں. کتنا بڑا! اللہ تعالیٰ کائنات کے بڑے بڑے فیصلے کون سے مہینے میں کر رہے ہیں؟ رمضان مبارک میں. میں کیوں نہ میرے ذات کا فیصلہ کروں کہ آج کا رمضان میرے گزشتہ پوری زندگی کا چینج کر دینے والا رمضان ہے. میں وقتیہ نہیں، پوری زندگی کے لیے چینج ہو جاؤں گا. کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. قرآن نہیں تھا تو قرآن آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے. کیوں نہ میں اپنے ذات پہ تبدیلی کر لوں، کیوں نہ میں اپنے اندر چینجز لاؤں. اگر میں پہلے اچھا تھا تو اب اور اچھا ہو جاؤں گا. اگر میں پہلے گناہ گاروں کی لسٹ میں تھا، گناہ کے لائف میں تھا، تو اب میری لائف اور اچھی ہو جانی چاہیے. یہ تصور. اور آخرت پر اللہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان لانا، ورسل. دیکھیں رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے. دیکھیں رمضان سے ایمان کے ارکان کا کتنا گہرا تعلق ہے. والیوم الآخر، ہم یہ ساری محنتیں کر رہے ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے.
والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و منزلت، لیکن اور ایک جو معنی ہے جو اہل علم نے بتلایا وہ ہے تقدیر کی رات۔ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال کی، آنے والے پورے ایک سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تعجب ہوتا ہے لوگ سو رہے ہیں جبکہ ان کی تقدیر بانٹی جا رہی ہے ادھر۔ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں خاص طور سے، آخری کا دہا عمومی طور پر، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کر لیں گے اللہ آنے والے سال تو مجھے قرضے میں نہ ڈال، اے اللہ آنے والے سال ایسی کوئی بیماری نہ لگ جائے کہ جس کی وجہ سے میں پوری زندگی پریشان رہوں، اے اللہ آنے والے سال حج کرنے والوں میں میرا نام لکھ دے، عمرہ کرنے والوں میں میرا نام لکھ دے۔ کتنے اچھے سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اس رات میں عطا کرتے ہیں۔ دعا تقدیر کو پلٹ دیتی، دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے۔ تو ایمان کے ارکان کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام کے ارکان کا اسلام قرآن رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام کے ارکان کا اور ایمان کے ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ۔ پانچواں پوائنٹ ہے قرآن مجید سے لگاؤ۔ کیا ہم دن میں کوئی ایسا ٹائم فکس کیے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھوں گا، اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے پڑھوں گا؟ اگر یہ ذہن نہیں ہے تو ٹائم فکس کریے۔ جب تک آپ کہتے ہیں ہاں ٹائم ہے نا پڑھ لیں گے، میں اللہ کا بندہ ہوں، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھوں گا قرآن مجید کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایسا رہا تو کبھی نہیں پڑھتے۔ فکس کریے، ٹائم فکس کریے۔ عادت ڈالنے کے لیے پھر ٹائم فکس کرنا پڑتا ہے۔ فجر کے بعد چاہے کچھ ہو جائے، 6 سے لے کر فلاں ٹائم تک، 6 سے لے کر 6:30 تک یا مغرب کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے ٹائم فکس کریے، پھر اس کی پابندی کریے، عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے لگاؤ ہونا، تعلق ہونا بہت ضروری، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کے لیے کتاب ہے۔ لاسٹ ویک کیا قرآن سے میں نے کچھ سبق لیا یا نہیں لیا؟ آج ہم بڑے بڑے اسکالرز کے جو نان مسلم ہیں، نان مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ارے میرے بھائی چھوڑیے وہ سب باتیں، قرآن اور صحیح حدیث میں اتنا موجود ہے، آپ کو دنیا میں کسی بھی غیر مسلم کے باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ایک آدمی داخل ہوا، ایک عالم صاحب صحیح بخاری صحیح مسلم قرآن پڑھا رہے، ایک آدمی امریکہ سے آیا، آ کر اس نے کہا ارے بھائی میں امریکہ جا کر آیا اور آپ ابھی یہی ہیں، وہ لوگ امریکہ والے لوگ جوپیٹر مارس میں چلے جا رہے ہیں اور آپ ابھی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم قرآن یہی آپ کا، وہ امریکہ کے لوگ جوپیٹر مارس میں چلے جا رہے ہیں اور آپ ابھی اسی میں پڑے ہوئے۔ تو عالم صاحب بڑے حکمت والے تھے، غصے والے نہیں تھے۔ ہم جو غصے میں آتے، غصے میں آ کے صحیح بخاری کو ایسا بول رہے ہیں کافر، پکڑ کے مار دیں گے، لیکن عالم صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، کیونکہ ٹیڑے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے نا، ٹیڑے لوگوں کو مار کے ختم کر دیے تو کیسا، ٹیڑے لوگوں کو بھی تو سمجھانا ہے، ٹیڑے لوگوں کو اگر آپ سمجھا لیں تو بہت بڑی بات ہے، اچھا آدمی تو ایسے ہی سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ وہ عالم صاحب حکمت والے تھے، انہوں نے کہا ہاں اگر زمین سے جوپیٹر مارس گئے تو مخلوق سے مخلوق تک گئے میرے بھائی، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں خالق کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں خالق کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ اکبر، میں یہ پورے بچوں کو خالق سے ملا رہا ہوں، تم مخلوق سے مخلوق مل رہے تھے، ایسا کوئی بڑی بات نہیں۔ ماشاءاللہ کیا جواب، سوچ، سامنے والا بھی سوچنے میں، وہ پروورک کرنے آیا اس کو آپ ٹھنڈا کر دیں، خود ہم خود پروورک ہو گئے تو پھر مسئلہ تبلیغ نہیں ہو پائے۔ صبر وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ کام۔ قرآن سے لگاؤ، صحیح بخاری صحیح مسلم یہ کتابوں سے لگاؤ۔ گھر میں لائبریری، اگر لائبریری نہیں رکھیں گے بچوں میں شوق نہیں آئے گا، لائبریری رکھے نہیں میرے اسمارٹ فون میں، وہ اسمارٹ فون آپ کے لیے میرے بھائی، لائبریری ایک ریک لانے میں کتنا 10,000 روپے کا خرچہ ہے، کتابیں ایک 10,000 20,000 روپے میں تمہارے بچے کو آخرت کے سونے کے نوالے ملیں گے انشاءاللہ، یہ دنیا کے نوالے چھوڑو، سونے کے نوالے ملیں گے اچھے سے اچھے۔ خیال کرو 20,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں، گھر میں لائبریری رکھو، یہ معصوم بچہ جب وہ لائبریری کو دیکھے گا نا اس کے اندر ایمان کا انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ، آپ کو ثواب ملے گا۔ چھٹواں سبق یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ہمدردی کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ آدمی مجھے معاف نہیں کر رہا، وہ آدمی مجھے ستا رہا ہے، چھوڑو بھائی وہ آدمی کیا کرتا ہے، قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے، قیامت میں یہ پوچھا جائے گا تمہاری کیفیت کیا تھی، تم معاف کرتے چلو، تمہارا سینہ کتنا بڑا ہے، تمہارا سینہ اتنا بڑا ہونا، معاف، خیرات،
اللہ کے راہ میں لگانا، جان مال، یہ سوچ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ غریبوں کا خیال، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کیا 3.25 کلو ایک آدمی، ایک مالدار آدمی کے لیے کوئی شے نہیں ہے نا؟ مالدار آدمی کا 3.25 کلو، جاؤ بھائی ایک نے 10 لے لو، بولے گا نہیں 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 10-15 کی نہیں، کیا کیفیت سے نکال رہے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ غریب عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ نہیں میں پیسے دے دوں گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اناج، اناج تو اناج، پیسے دیں گے تو کہیں اور یوز ہو جائیں گے۔ آپ کو خیرات کرنے کا ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاکٹ میں اور پیسے بڑھے، اس میں سے خیرات کریے، صدقۃ الفطر کو ڈسٹرب مت کریے۔ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا حفظہ اللہ کہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اناج کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے دے دو، تو اے شیخ کیا ہم اناج کے بجائے پیسے دے سکتے؟ تو شیخ کہہ رہے آپ ان سے کہہ دو کہ مجھے صدقۃ الفطر دینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب تمہیں ضرورت نہیں ہے تو نہیں دینا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ تلاش کیوں کریں جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو آپ کہیے بھائی میرے صدقۃ الفطر کی آپ کو ضرورت نہیں، وہاں سے ہٹے، تلاش کریے، عادت ڈالیے، ماحول بنائیے۔ ماحول بنائیں گے تو آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جو مارے خوف کے آپ سے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن عید کے دن بھوکے رہتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں ہے تو ریسرچ کریے، نہیں ہے تو آنکھیں کھولیے۔ جب سے مجھے معلوم ہوا، جب میں بہت چھوٹا تھا تب سے لے جا کر میں اناج دیتا ہوں، جبکہ حیدرآباد میں اناج دینے کا میرے کم سے کم میرے ماحول میں اناج دینے کا تصور نہیں تھا، لیکن میں ڈھونڈتا تھا تو مجھے ایسے لوگ ملے، اللہ اکبر، جو عید کے دن بھوکے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اگر سوچتا ہے، اللہ اگر کچھ کہتا ہے، اللہ کے نبی اگر کچھ دیتے ہیں تو یقیناً کچھ ہوگا۔ میرے بھائی اس کو آسانی سے ملیا مٹ نہ کریں۔ اگر آپ کو شوق ہے خیر کے پاس پیسے، ایک صاحب نے کہا کہ میں جو ہے 2.5% جو ہے میں نہیں دوں گا، یہاں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے مت دیجیے، آپ کا جو 97.5 ہے نا اس میں سے دیجیے، وہ بھی تو اللہ کے راہ میں لگنا ہے نا، صرف یہ 2.5% ہی کیوں لگنا ہے؟ نہیں میں صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں ہی دوں گا۔ آپ کرتے پیسے تو دوسرے اور خیرات کے کام کرے، کہ اس کو عبادت کو ڈسٹرب مت کرے، کیونکہ صدقۃ الفطر ویسے ہی قبول ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ویسے ہی قبول ہوگی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بغیر دلیل کے ہم جان نہیں سکتے۔ یہ 6واں سبق ہے۔ 7واں سبق، 8واں سبق، 9واں سبق بہت آسان ہے اگر آپ کنیکٹ کرتے جائیں۔ لوگوں کو تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کے دین کی نشر و اشاعت کی فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں پر زکوٰۃ کے مد رکھے اس میں فی سبیل اللہ بھی ایک مد ہے۔ ہمارے دماغ میں زکوٰۃ مانے صرف غریب سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ زکوٰۃ کے اندر تقریباً 8 ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے اندر 8 جگہ پڑھیے، وہ 8 جگہوں پر دینے کی کوشش کریے، اس میں ایک ہے فی سبیل اللہ۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے فی سبیل اللہ کا جو معنی علماء کرام نے لیا، جو معنی علماء کرام نے لیا ہے وہ جگہ پر لگائی۔ اور دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد 8واں پوائنٹ اور 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے فیملی کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی فکر کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 کہ ہم روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی نصوم صبیاننا، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جیسا آپ رمضان میں بچوں کو سحری کو اٹھاتے ہیں، یہ فکر صرف سحری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ فکر سال بھر ہونا چاہیے کہ میرا بچہ دین کی طرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ تو دین کی نشر و اشاعت، اور اس کے اندر 9واں جو پوائنٹ ہے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ اخلاق اپنانا ہے۔ وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں، سیکھنا ہے ہم کو رمضان مبارک میں سچ بولنا۔ وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالتے آپ، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں الٹا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ تکسب المعدوم، اور نہیں کمانے والے کو کمانے کے لائق بناتے ہیں۔ وہ تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور اچانک کچھ مصیبتیں آ جاتی ہے، زلزلے بعد، ایسے وقت پر اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں، سب کو مدد 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 مدد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔ اور آخری جو اصل سبق ہے جس پر میں زیادہ بولنا چاہوں گا وہ یہ ہے مغفرت، معافی۔ ہم کہہ رہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کر دینے والا، تحب العفو فاعف عنی۔
شیخ سدیس کہہ رہے ہیں، شیخ شعیب کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی کی اتنی چاہت لیکن بہن کو معاف نہیں کیا، اللہ سے معافی مانگنے کی اتنی چاہت بھائی کو معاف نہیں کیا، پارٹنر کو معاف نہیں کیا، پرانے دوست کو معاف نہیں کیا، چاچا کو معاف نہیں کیا، ماں کو معاف نہیں کیا، بیٹی کو معاف نہیں کیا. کتنا تیرے دماغ اور تیرے دل میں ذہن بھرا ہوا ہے، یہ لے کر تو کیسے لائف گزارے گا؟ معاف کر دے، سکون میں آ جائے گا. نکال دو اپنے دماغوں سے، معاف کرتے ہی ایک عجیب قسم کی محبت، ایک عجیب دنیا ہی بدل جائے گی. معاف نہیں کرتے، اٹھا کے رکھتے ہیں نا، یہ آپ کے دل اور دماغ کو وزن کر کے، بھاری کر کے آپ کو درد میں مبتلا کر دے گا. ڈر ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. مغفرت کس سے مغفرت مانگنا ہے؟ معافی اللہ سے. اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو کتنا چاہتے، دیکھیں گنہگار بندے کو کتنا چاہتے، مومن کو کتنا چاہتے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. گنہگار کو کتنا چاہتے ہیں، یہ آیت پہ پڑھیے آپ، سورہ زمر نمبر 39 آیت نمبر 53. قل یا عبادی، اے میرے بندو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ گنہگاروں کو اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، اے میرے بندو. گنہگاروں کو، اگر ہمارا بچہ اگر کام کرنے والا آفس میں آپ کے حساب سے کام نہیں کراتا، آپ کہتے چل ہٹ یہاں سے، آج سے میرا کوئی تجھ سے تعلق نہیں. جو آدمی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو میری نظروں سے دور ہو جا، دفع ہو جا، دوبارہ اگر نظر آیا. یہ تو ہمارے باتیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے؟ یا عبادی، گنہگاروں کے بارے میں بول گیا، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو تم، اور کتنا تھکاؤ گے نفسوں کو، اور کتنا بوجھ ڈالو گے اس نفس پر، قیامت میں بھاری پڑے گا. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو خوب گناہ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے تم بھی مایوس مت ہو جاؤ. آ جاؤ، تمہارے گناہ ترمذی شریف، تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، آ جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بعض گناہ معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہے. وہ گناہ جو تم کو یاد ہے وہ معاف کرتا ہوں نہیں کہہ رہے. اگر یہ شرط لگا دیتے جو گناہ تم کو یاد ہے نا اس کی معافی مانگو. لاسٹ ایئر کتنے گناہ کرے معلوم بھی نہیں ہم کو، 10 سالوں میں کتنے گناہ ہو گئے پتہ ہی نہیں ہم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم گناہ کر لو، وہ میٹنے، وہ نام اعمال، برے نام اعمال، سجین، زمین میں سجین ہے، سجین وہاں پر برے اعمال، اس کو میٹنے کی ذمہ داری ہماری. تم کو یاد نہیں ہوگا، اے بندو تم کو یاد نہیں ہے، فرشتوں کو سب یاد ہے، ہم کو سب یاد معلوم ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چوکتی نہیں ہے. بس تم توبہ کے لیے آ جاؤ، مٹا دینے کی بھی ذمہ داری ہماری، تمہاری ذمہ داری. جا کر میٹ کر آؤ بھی نہیں کہا جا رہا ہے، ہم میٹ لیں گے. کیا اللہ، کیا رحمت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع صغیر کی روایت، بعودا، تباہ ہو جائے. عربی میں تباہ کے لیے اہلکا ہے، افسدہ ہے، لعینہ ہے، قتلہ ہے، یہ سارے ورڈ نہیں آئے، بعودا ہے. بعودا بہت خطرناک، بہت ہائر کیٹیگری کے تباہی کا لفظ ہے. بعودا، وہ تباہ ہو جائے. من ادرک رمضان فلم یغفر له، جو رمضان مبارک پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، ایسے آدمی سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ گیا کام سے. بعودا، تباہ ہو جائے کہہ رہے ہیں. یہ بعودا کا ورڈ کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ سورہ ہود، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 95 میں آیا ہے. الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. مدین، شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے. ایک مدین، دوسرا ہے اصحاب الایکہ. یہ سعودی عرب کا بارڈر جا کے جہاں ختم ہوتا ہے، جارڈن کا بارڈر آ کے جہاں ملتا ہے نا، یہاں پر یہ 2 قومیں آباد ہے. لوط علیہ السلام کی قوم سے 170 کلومیٹر دور پہ یہاں پر اصحاب ایکا اور مدین. اصحاب ایکا اور مدین، شعیب علیہ السلام کے قوم پہ ایک عذاب کیسا آیا؟ سخت گرمی تھی، پریشان. باہر نکلے، دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں. پورے لوگوں نے کہا بادل آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے. جب پورے ایک میدان میں جمع ہو گئے، بادل میں سے آگ آئی، سب کو جلا کر ختم کر. جب بھی گرمی ہوتی ہے تو مجھے عذاب یاد آ جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب آ رہا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعدل لمدین، مدین کی قوم جیسے تباہ ہو گئی، تباہ ہو جائے جیسے کہ قوم ثمود تباہ ہو گئی. قوم ثمود کو چیخ نے پکڑ لیا، زلزلہ، اور قوم عاد کو آندھی اور طوفان نے پکڑ لیا. قرآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے سخت ترین عذابوں میں سے ذکر ہے. یہ جو ورڈ یہاں پر بعدن، بعدن، یہی ورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم کے مطابق یہ ورڈ بہت کم جگہ استعمال کیا.
تین جگہ اس حدیث میں، تین جگہ پر اس حدیث میں تین باتوں کے لیے جو والدین کی نافرمانی کرے وہ قوم عاد و سمود کی طرح تباہ ہو جائے، یہ معنی ہے۔ جو اللہ کے نبی کا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، کیونکہ جو مدین قوم تھی وہ نبی کو نیگلیکٹ کرتی ہے، ان کی باتیں کیا سننا، ارے ان کی باتیں کیا سننا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بولے ہوں گے، امام بولے نا بھائی، ان کی باتیں کیا سننا، امام بولے بعد ان کی باتیں کیا سننا، ہمارے آبا و اجداد بولنے کا ان کی باتیں کیا سننا، ہمارے خاندان کا ایک رواج ہے ویسا نہیں کریں گے شادی تو کیسا ہوتی، ان کی باتیں کیا سننا، میں نماز جیسے چاہے پڑھ لیتا ہوں، ان کی باتیں کیا سننا۔ پھر رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی، تو خود سے بنا لیجیے شریعت۔ میں بدعت کرتا ہوں، ان کو کیا سننا، تو پھر بدعت کرنا ہے اگر آپ کو تو پھر کلمہ کیوں پڑھے آپ کلمہ پڑھنا ہے اور نبی کو نہیں ماننا چاہ رہے تو پھر کون سے طریقے سے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں۔ بدعت نہیں، شرک نہیں، رسم و رواج نہیں، ہر چیز سے بغاوت کرو، اللہ رسول سے مت کرو، شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا جہاں پر وہاں پر بغاوت مت کریے، یہ رسم و رواج کے خلاف بغاوت کریے، لوگوں کے پر ظلم کرنے والے ہیں نا ایسے لوگوں سے دور، یہ قسم، یہ تصور۔ مغفرت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدین کی جو قومیں نیگلیکٹ کرتی تھی، نیگلیکٹ کا مطلب کیا نکلا، توجہ لیتے تھے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کو آپ کیا کریں، فالو کریں۔ ہم اس لیے فالو کریں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، ہم ایک اچھے سٹیزن رہ کر اسلام کو فالو کر سکتے ہیں، ہم یہاں کے قانون میں رہتے ہوئے بھی اسلام کو اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں کے قانون پورا کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی باتوں کو نگلیکٹ کر دینا، نبیوں کی باتوں کو نکال کے پھینکنا کس کا طریقہ ہے، قوم مدین کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی تربیت کے جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اس سے کیا ہوتا، اتباع کرنے کا جذبہ آئے گا، درود کی امپورٹنس، نبیوں کو فالو کرنے کی امپورٹنس، والدین کی خدمت کی امپورٹنس، اور تیسرا وہ جو رمضان میں اپنی کرنے والے باعودہ وہ بھی تباہ ہو جائے۔ تو ایک حدیث، ایک دعا سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سید الاستغفار، اب دعا معافی کیسے مانگنا، کئی لوگوں کو معافی مانگنا نہیں آتا، گناہ کرنا آتا ہے، وہ گناہ کو معاف کروا لینا نہیں آتا، آدھا سارا سیکھے، ارے بھائی گناہ کرانا سکھائے، معافی مانگنا علماء سکھائیں گے۔ برے لوگ گناہ کروانا سکھاتے، جہنم میں بھیجنا سکھاتے، علماء کرام وہ گناہ کی معافی سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کیسا مانگنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کروانا ہے، معافی مانگنے کا طریقہ ہی بتا دیا۔ طریقہ کیا ہے، ایک دعا میں ہے، دیکھیں سید الاستغفار، غور کریے آپ، اللہ سے مغفرت مانگنے کے بہت طریقے ہیں۔ استغفر اللہ کہیں گے تو بھی اللہ، میں الف سینتا مانے مانگتا ہوں، مغفرت، استعانہ مانے مدد مانگتا ہوں، استغفار مانے میں مغفرت مانگتا ہوں، استغفر اللہ سے بھی کام ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اچھا ہے یہ بھی اچھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اچھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اچھی دعا ہے۔ بیسٹ سید الاستغفار، صحیح بخاری میں، سارے مغفرت کی دعاؤں میں سب سے ٹاپ کا سردار کون ہے، یہ دعا، کیونکہ اس میں نہ صرف دعا ہے بلکہ معافی مانگنے کا طریقہ ہی بتایا جا رہا، غور کریے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دعا کے دوران جتنا اپنے آپ کو گراؤ گے اور اللہ کی شان اور عظمت کو بڑھاؤ گے، تمہاری دعا تیزی کے ساتھ جا کر عرش کو کھٹکھٹائے گی، عرش کو کھٹکھٹائے گی۔ فاسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو گراؤ دعا کے دوران، اللہ کی شان کو بڑھاؤ۔ کہتے اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، دیکھیں بندہ کیسا گرا رہا ہے اپنے آپ، تو ہی میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے پیدا کیا، تو ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میری جتنی استطاعت ہے اللہ میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں، میری استطاعت کے مطابق ہوئے میرے اللہ۔ ووعدک ما استطعت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت۔ اب آ گیا مطلب کی بات، ابھی تک کیا کر رہا تھا بندہ، اے اللہ تو ہی ہے تو ہی ہے، اب آ رہا مطلب کی بات لے کر،
कैसा लेकर आना है? वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा, बहुत गुनाह किया हूँ, अब वो सब छोड़कर तेरी पनाह में आना चाह रहा हूँ, बहुत कर दिया, माफ कर दे अल्लाह। वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका, तेरी नेमत पाने के लिए वापस लौट चुका। तौबा माने वापस लौटना, वापस लौटा। तौबा माने लौटना। क्यों लौटना? ताकि मागफिरत हो जाए, ताकि नाम अमल साफ हो जाए, ताकि नेकियों का पल्ला भारी होकर गिर जाए। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी, मेरे गुनाह लेकर आ रहा हूं अल्लाह, मैं लौट रहा हूं, मेरे गुनाह माफ कर। फग़फिरली, आगे असल बात आ गई, फिर माफ कर दे अल्लाह। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, क्योंकि तेरे अलावा कोई नहीं है अब माफ करने वाला। कहाँ जाऊं? तू माफ नहीं करे तो मैं कहाँ जाऊं? दुबई में मैंने हदीस की तशरीह की, नौजवानों ने कहा मुझे मैसेज करके, सहरी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद कर ली, हमको याद ही नहीं थी ये दुआ। अगर यहाँ पर बैठने वाले 10% लोगों को याद है अगर, तो 90% वालों की जिम्मेदारी है आज सहरी खत्म होने से पहले, क्या कहते हैं, वो सूरज निकलने से पहले हमारा लश्कर पहुंच जाए, बोलते ना, वैसा सहरी होने से पहले इंशाल्लाह याद करेंगे जिनको याद नहीं है इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको रमजान मुबारक से बेहतरीन सबक लेने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.